حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی وہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ نمبر 2، عادل بادشاہ، یعنی عدل کرنے والا۔ صرف اس میں عادل بادشاہ ہی داخل نہیں ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، یعنی حق کے طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مظلوم کی دعا۔ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں، مظلوم بے قصور ہوتا نا، فرماتے ہیں کہ ان کی دعا بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اب مثال کے طور پر فلسطین ہو، غزہ ہو، آج وہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مظلوم ہے بیچارہ، بے قصور ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے؟ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بادلوں سے بھی اوپر تمہارے دعاؤں کو اٹھا لوں گا، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے، کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منشور میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ بدل جاتا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، اور دعاؤں میں بہت عاجزی ہو جاتی۔ اچھا، ہمارے دعا میں عاجزی نہیں ہوتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں عاجزی اور خوف غالب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے اوپر خوف غالب ہو جاتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم تھے، بے گناہ تھے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے۔ رمضان ختم ہونے تک سارا وقت کہاں؟ مسجد میں، سارا وقت اللہ کی یاد میں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں۔ اللہ کے عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ سمجھ لو کہ دنیا اللہ کے عرش کے سامنے گیند کی مانند ہے۔